السلام علیکم، I'm رافع آصف اینڈ یو واچنگ اپنا وطن ٹی وی. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جہانگیر اختر صاحب. ویلکم ٹو دا شو. اچھا، آپ نے وہ خبر سنی ہوگی کہ بنگلہ دیش کے جو فارن افیئرس کے ایڈوائزر ہیں ہمایوں کبیر، انہوں نے کہا کہ ہم بھی مکہ جوائنٹ ڈیفینس ایگریمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. مطلب انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا خیال بہت اچھا ہے، بڑی خوش آئند بات ہے. دیکھیں، یہ جو اس طرح کے جو پیکٹ ہوتے ہیں یہ پہلے ہیومن ہسٹری میں ہو چکے ہیں. جس طرح کے نیٹو ہے، نیٹو میں بھی 32 کنٹریز کا ایک الائنس جو نارتھ اٹلانٹک الائنس تھا وہ ہوا، اور اس میں جو آرٹیکل 5 ہے ان کا یہ بتاتا ہے کہ نیٹو کے جو پیکٹ کے اندر جتنے بھی ممبر ملک ہیں، اگر ان میں کسی پر بھی اٹیک ہوگا تو وہ سب پہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ کسی پر. اچھا، اب اس کی اشد ضرورت جو تھی نا وہ اسلامک جو کنٹریز ہیں جتنے بھی، ان کی بھی یونٹی کے لیے بہت ضروری تھی اور ان کی سیفٹی کے لیے. لیکن بہت ٹائم سے اس پہ کوئی خاص، کیونکہ جو عام پبلک ہوتی ہے اس کا تو بہت دل کرتا ہے، کیونکہ پبلک جب دیکھتی ہے باہر کی دنیا میں چینجز آ رہی ہیں یا وہ کوئی انیشیٹو لے رہے ہیں، چاہے وہ اکنامیکل ہوں چاہے وہ سیکیورٹی کی بیسس پہ ہوں، تو وہ لوگ وش کرتے ہیں کہ یار ہمارے جو لیڈرز ہیں یا ہمارے کرتا دھرتا ہیں وہ بھی اس طرح کے انیشیٹو لیں اور ہمارے جو رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کر سکیں. تو فائنلی یہ ہوا کہ ایک تو پہلے اس کا چھوٹا سا ایک وہ جسٹ ڈفرنٹ پرسپیکٹو میں تھا کہ سعودی عربیہ نے، پاکستان اور سعودی عربیہ کا انیشلی تھا یہ، جی ایگزیکٹلی. لیکن نہیں، اس سے پہلے سعودی عربیہ نے ایک الائنس، ایک آرمی کا الائنس کیا تھا جس میں وہ جنرل راحیل شریف بھی اس کے وہ تھے، وہ 32-34 ملکوں کی وہ بنایا تھا. لیکن اس کا پریکٹیکلی امپیکٹ جو تھا نا، کہ مطلب شروع میں پبلک کو یہی امپریشن گیا کہ یار یہ شاید اسلامک امہ کی سیفٹی کے لیے اور بہت بڑا کوئی انیشیٹو ہے، پریکٹیکل نہیں تھا وہ، لیکن اس کا کوئی وہ امپیکٹ نظر نہیں آیا. خیر، اور اس کے ساتھ وہ اس کا جو امپریشن تھا کہ یہ مسلم امہ جو ہے اس کی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے وہ ڈیزالو ہو گیا. پھر کیا ہوا، پھر کچھ ہی دن عرصہ پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک پیکٹ ہوا جس میں یہ میوچلی ایگریڈ کیا گیا کہ اگر سعودی عرب پر کوئی کنٹری اٹیک کرے گا تو پاکستان پر ہوگا اور وائس ورسا. ٹھیک ہے، اس میں پاکستانی عوام بہت خوش ہوئی. ایون کے لیے بھی تھا نا کہ وہاں کی جو مکہ مدینہ کی وہاں کی پروٹیکشن کرنا، حفاظت کرنا ہمارے لیے تو بڑی اعزاز کی بات ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے ان کی پروٹیکشن. ویسے ہماری اپنی پروٹیکشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے ہم اس کو پرائورٹی، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ملک اٹھا کے آپ دیکھ لیں، وہ سب سے پہلے اپنی جو پروٹیکشن ہے وہ کرتا ہے، پھر دوسروں کو بھی کرتا ہے. لیکن پاکستان ایک پروفیشنل فوج ہے اور ہمارے پاس اچھے نیوکلیر پاور بھی ہیں، ہم تو ٹرینڈ فوج ہے، تو اوبیسلی وہ مکہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک جگہ بھی بڑی. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں نا، مسلم ورلڈ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی ڈیفینس کے لیے، اپنی ڈیفینس نیڈس کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی طرف دیکھتا ہے. دیکھیں، تو کسی کی طرف دیکھنا جو ہے پاکستان کے لیے، رافعہ، کسی کی طرف دیکھنا بڑی بات نہیں ہوتی، وہ کسی طرف کوئی دیکھے اور آگے سے وہ کر کے بھی دینا، یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہماری طرف دیکھیں، فلسطین کے لوگ بھی ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہماری طرف باقی مسلمان امت کے لوگ جن کو باہر کی پاور سے خطرہ ہوتا ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. اور پاکستان ایک اسٹیبلش فوج، نیوکلیر پاور بھی ہے پاکستان کی، اچھی فوج ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب زیادہ ملک ہم پر دیکھتے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، پھر ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے. تو فائنلی پاکستان اس طرف گیا. پاکستان نے ابھی اس ایگریمنٹ میں جو سعودی عرب تھا اس کو تھوڑا سا انلارج کیا، اور اس میں ترکیہ جو ہے اس کو بھی انہوں نے شامل کیا. اور پھر ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے اسحاق ڈار، انہوں نے بھی یہ اناؤنس کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو ریسٹرکٹ نہیں رکھے گا ایک دو ملکوں کے بیچ میں. کوئی بھی ملک جو ہے، اسپیشلی اسلامک ملک جو ہے، دے کوڈ بی دا پارٹ آف دس ایگریمنٹ. تو اچھا، اب جو آپ کا سوال ہے، چونکہ انہوں نے اس کو ایک باؤنڈری نہیں لگائی کہ فلاں ملک، مطلب ترکی، سعودی عربیہ اور پاکستان اس کا پارٹ ہے تو اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس کو دیکھا دیکھی نہ ایون کہ ملیشیا جو ہے اس نے بھی اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. اور اب جو بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش ایک بڑا ملک ہے اسلامک، جو جس کی آبادی بہت ہے، انہوں نے بھی اپنا انٹرسٹ شو کیا. اور ان کے جو آپ نے ایڈوائزر بتائے ہمایوں کبیر، انہوں نے بھی اپنا انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بھی اس پر غور کر رہے ہیں اور وہ بھی جلدی. پہلے کیونکہ بنگلہ دیش ہم نے دیکھا ہے حسینہ واجد کے دور میں بالکل ان چیزوں سے سائڈ پہ ہوتا تھا، الائنسز سے تو بہت دور رہتا تھا. دیکھیں، اور اب یہ بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر. اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش پہلے انڈیا کو اپنا کرتا دھرتا اور ابو جان سمجھتا تھا، انڈیا کی پراکسی تھا. ایگزیکٹلی.
تو اب دیکھیں جب آپ کسی ایک کنٹری کی پراکسی کے طور پہ کام کرتے ہیں نا تو آپ بہت لمیٹڈ ہو جاتے ہیں, پھر آپ کی اپنی کوئی چوائس بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور آپ ڈیسیژنز, آپ کے جو جتنے ڈیسیژنز ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کی سیکیورٹی کے ہوں چاہے معیشت کے ہوں, وہ بھی انفلوئنسڈ ہوتے ہیں اس کنٹری کے جس کی آپ پراکسی ہوتے ہیں. تو اب چونکہ ان کی رجیم چینج ہوئی, نئی گورنمنٹ آئی, طارق الرحمان یہ وہ باہر سے پڑے ہوئے ہیں, براڈ مائنڈڈ ہیں, تو انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو اوپن رکھا اور اب وہ والے ڈیسیژن لے رہے ہیں وہ بنگلہ دیش کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اس کی گروتھ کے لیے ایگزیکٹلی. تو اب انہوں نے وہ ڈیسیژن لے رہے ہیں جو پاپولر جو ڈیسیژنز ہیں یہ عوام کے لیے. تو یہ بہت ہی زبردست, مطلب یہ والا اگر ہو جاتا ہے اور وہ اس پیکٹ کا پارٹ بن جاتے ہیں, اوبیسلی اگر یہ بنیں گے تو ایجپٹ بھی اس میں مجھے لگتا ہے کہ آنے والا ہے, پھر یو اے ای اور باقی کنٹریز بھی آ سکتے ہیں. یو اے ای کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ انہوں نے تو اپنی سائڈ چوز کر لیا. میں دیکھیں ابھی فی الحال ہم وش کر سکتے ہیں نا ایک اگر سب مسلم ورلڈ ایک ہی اس میں آ جائیں. جب ایک پیکٹ بنتا ہے نا, جب ساری کنٹریز اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں, ہر خطے کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو پھر میوچولی کسی ایک کنسنسس پہ پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے ہم الائنڈ ہیں. دیکھیں اپیرنٹلی ابھی یہی لگتا ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اس کا پارٹ نہیں بنے گا, لیکن یہ بہت مطلب اگر یہ سینس پرویل کرے اور یہ اچھے فیصلے کریں, میں تو کہتا ہوں ایران کو بھی اس کا پارٹ بنانا چاہیے, میں تو کہتا ہوں یمن کو بھی اس کا پارٹ بنانا چاہیے, اور ان کو بہت سلیقے سے صرف دیکھیں انٹینشن ٹھیک ہونی چاہیے. اگر ان کی انٹینشن یہ ہوگی نا کہ مسلم امہ کے پروٹیکشن کے لیے ہم یہ بنا رہے ہیں اور پھر پریکٹیکلی بھی اس کا یہ پروف دیں تو بہت ہی زبردست ہے, اس سے بڑی کوئی بات نہیں. اور اس سے پتہ کیا ہوگا, اس سے ہوگا یہ کہ سارے مسلمان کنٹریز اسٹرینتھن ہو جائیں گے جس طرح کے نیٹو کے ملک ہیں, بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا پورے ورلڈ. ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اور پرومیننٹ ہو جائے گا, کیونکہ بینگ اے پراکسی نا آپ کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی جو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے جو آپ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز لیتے ہیں اس کے ایز اے کنٹری آپ کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے دنیا میں یا گلوبل لینز میں, وہ عام روٹین میں نہیں ہوتی. تو بنگلہ دیش کو اس بات پہ, اب بنگلہ دیش ابھر رہا ہے, اپنی سوورن اسٹیٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں جانا جا رہا ہے. نہیں اکانومی تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک کر لی ہے. وہ جو ایک حسینہ تھی نا, حسینہ واجد, وہ جب سے گئی ہے جان چھوڑ کے بنگلہ دیشیوں کی نا, تو بنگلہ دیشی اب بہت اچھی پالیسی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آلدو کے طارق الرحمان کوئی ڈکٹیٹ کرنے والا نہیں ہے نا ان کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے طارق الرحمان کو انڈیا نے انوائٹ کیا اور وہ انڈیا جانے والا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے آپ حسینہ کو واپس بھیجیں پھر ہم کریں گے. تو اس طرح کا جب آپ سٹینڈ لیتا ہے نا کوئی لیڈر ایک کسی بڑے ملک کے اگینسٹ, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو فارن پالیسی ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور اسٹرانگ اور پاورفل ہے, اور پھر دوسری دنیا کو بھی یہ میسج جاتا ہے کہ یار دس کنٹری از اوپن فار ایوری تھنگ. اب ہم اس سے بات کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ کتنے اچھے ریلیشنز ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کے, پہلے تو نہیں تھے کیونکہ انڈیا ڈکٹیٹ کرتا تھا. اچھا پاکستان کو اب یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. دیکھیں جب بھی ابھی شروع میں ہمارے کچھ منسٹرز جو تھے وہ بنگلہ دیش گئے تھے, وہاں پہ اچھا ان کو پروٹوکول ملا, بڑی رسپیکٹ ملی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پرانے, جیسے ہماری پرانی ریولری تو نہیں تھی, ہم آپس میں بھائی تھے, لیکن دراڑ پڑ گئی. اب جب دراڑ ڈالی گئی نا بیسیکلی, اب ہم بہت ٹائم کے بعد جب ہم جڑے آپس میں, ہمارے تعلقات دوبارہ وہ بحال ہوئے, تو ہوا کیا کہ کوئی دشمن کنٹریز بھی ہوتے ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, انہوں نے بیچ میں دوبارہ تھوڑا پھڈا ڈالنے کی کوشش کی. بٹ یہ پلیٹ فارم جو ہے سعودی عربیہ والا جو پاکستان, ترکیہ اور سارا امپیکٹ ہوا ہے, اب اگر بنگلہ دیش نے اس پہ فائنل ڈیسیژن لے لے اور اس کا پارٹ بن جائے تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوریاں رہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے بنگلہ دیش بن جائے گا فارملی اس کا حصہ؟ اب یہ جو نئی حکومت آئی ہے, طارق الرحمان جو ہے ان کی جو اسٹریٹجی ہے اور یا بنگلہ دیش کی ایز اے نیشن جو فارن پالیسی ہے, اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ ضرور اس کا حصہ بن جائیں گے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آلریڈی کنٹریز اس کا حصہ بن چکے ہیں وہ ان کی انٹینشن اور وہ کس لیول پہ اس پہ پکا ہے, کیونکہ سم ٹائم ایسے بہت سارے معاہدے ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, لیکن لوگ اس کو پرسو نہیں کرتے, پیپر پہ ہی رہتے ہیں, فارملی ایک چیز ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں جب آپ ایک پیکٹ میں آتے ہیں نا, تو جتنے کنٹریز ہوتے ہیں, صرف بنگلہ دیش کی بات میں نہیں کر رہا, جتنے بھی کنٹریز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کس نیت سے, کس ڈیڈیکیشن سے اور کس مقصد سے اس کا حصہ بنتے ہیں, اور اس پہ پھر پکے رہتے ہیں نا. دیکھو نیٹو بنا تو نیٹو جو ہے انہوں نے پھر پیسہ بھی خرچ کیا, اپنے جو ان کے پرسنل انڈیویجول فائدے تھے اس کو بھی قربان کیا. ہمارے سامنے OIC کی مثال ہے کہ وہ کتنی ابھی فنکشنل ہے. نہیں, تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ یہ ہے کیونکہ اس میں جب آپ یہ کنسیڈر کرتے ہیں نا کہ یار یہ کنٹریز ہیں, یہ ایک پیکٹ کا حصہ بن گیا, اب ایک کے اوپر جو وار ہے, دیکھیں مثال کے طور پہ پاکستان اور سعودیہ کا ایگریمنٹ ہو گیا, یعنی ایک پیکٹ میں آ گئے. اب اگر سپوز افغانستان پاکستان میں حملہ کرتا ہے تو کیا سعودیہ افغانستان پہ حملہ کرے گا؟ نہیں. اسی طرح اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سعودی عربیہ یا ترکیہ انڈیا پہ حملہ کرے گا؟ نہیں کرے گا, اپیرنٹلی یہی لگتا ہے. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں
देखिए ये पैक्ट जब बन जाएगा, अभी इसकी इनिशियल स्टेज है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी इसमें डिज़ाइन होनी है, फिर डिसाइड होंगी. ऑब्वियसली ये इस लेवल तक जाएगा. मतलब आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 5 जो हम कहते हैं कि नेटो का है कि एक मुल्क पे हमला करना, दूसरे पे हमला तस्वुर किया जाएगा, तो मतलब यहाँ पे अगर हम अपनी बात करें इस पैक्ट में ये करना थोड़ा इलॉजिकल है. मतलब आप कह रहे हैं कि इतना प्रैक्टिकल नहीं है. नहीं, प्रैक्टिकल है. इट डिपेंड्स ऑन द नीयत ना, ये उनकी नीयत पे कि वो किस लेवल पे. देखें मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ यार ये हमारा आपका मेरा एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन अगर आप पे बुरा वक्त आए तो आप अपने कुछ और मफादात को देखते हुए सिर्फ स्टेटमेंट दे दें, मुख्तलिफ बयानात दे दें, फिर ये नहीं होता ना. आपको दूसरे का फायदा देखने के लिए कुछ अपना भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बिल्कुल दूसरे मुल्क को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फिर इकट्ठे चलते हैं. नेटो ने देखिए, नेटो एटलीस्ट क्या करता था, अगर कोई किसी एक मुल्क पे, तो वो प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे उस वार में या उस मतलब उस चीज को इतना सीरियस वो लेते थे, मतलब उसके एग्जैक्टली. तो अभी ये बिल्कुल इसकी शुरुआत है. हम सिर्फ बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश इज डूइंग गुड, उसकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी ओपन है, वो इसका हिस्सा बनेगा और मुल्क बनेंगे डेफिनेटली 100%. इंडोनेशिया का भी और मलेशिया का भी है कि वो भी इसका के बारे में भी सुनने लेकिन आइडियल सिचुएशन ये है कि यूएई, टर्किया, इजिप्ट, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये इसका पार्ट बने और ये स्ट्रेंथन हो. उससे पता क्या होगा, उससे होगा पाकिस्तान इनका बनेगा चीफ, मुझे लगता है, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान की आर्मी है वो बहुत ट्रेंड है. क्योंकि पाकिस्तान एक सेंटर पॉइंट है, क्योंकि डिफेंस के लिए वो सारे इसी पाकिस्तान एग्जैक्टली. तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ट्रेंड है, ठीक है, और वो पहले भी सपोर्ट करती रही है. तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान सेंटर पॉइंट होगा और पाकिस्तान के इमेज के लिए इंटरनेशनली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अच्छा, अब एक और बात करते हैं, और बात ये करते हैं कि ये जो ईरान और इसराइल की वॉर है ना, बेसिकली ये पैक्ट हुए. आप देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है. अगर ये वॉर ना होती ना तो कुछ पैक्ट वैक्ट नहीं होते, कुछ नहीं होना था, क्योंकि दुनिया डिजाइन थी अमेरिका की विल के सामने. सब कुछ एक्सपोज हो गया, उनको पता चल गया हम सिक्योरिटी गारंटीज के लिए मजीद अमेरिका पे उनके बहुत सारे कुछ ऐसे उनके जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनकी स्टेटमेंट भी आई थी कि भाई अमेरिका को हम पैसे देते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के, वो तो खुद अपना यहाँ कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा. तो अब उनको पता लग गया है कि यार इन पे रिलाई करना अमेरिकन पे ये थोड़ी स्टुपिडिटी है, तो हमें अपना एक वो बनाना चाहिए. लेकिन बस मैं यही दुआ करता हूँ कि यार ये ऐसे एक सोच ही ना हो, प्रैक्टिकली इसको इतना स्ट्रेंथन करें और ये हो भी जाए. ईरान ने अमेरिका के सामने डट के ना ये प्रूव कर दिया. ठीक है. अब मुझे लगता है कि ये पैक्ट के अंदर ना ईरान को आना ही चाहिए हर हाल. ईरान, लेकिन आपको लगता है कि आएगा? क्योंकि अगर ईरान आ जाता है तो फिर सऊदी अरेबिया बाउंड हो जाएगा, यूएई बाउंड हो जाएगा, तमाम जो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी साइड चूज की हुई है किसी ना किसी तरह से. आपको नहीं लगता ये मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा अगर ईरान आ जाता है? राफिया, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक जॉइंट फैमिली होती है ना, उसमें डिफरेंट मिजाज के लोग होते हैं. तो जब वो नियत कर लेना कि हम इस घर में रहना है और इकट्ठे रहना है और प्यार से रहना है, तो फिर जिसके दिल में जो एनिमिटीज, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी हो सकता है. अगर हो जाए, इम्पॉसिबल नहीं है. हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसी चीजें हो चुकी हैं वर्ल्ड के लिए काफी बेहतर ये साबित. देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मुसलमानों को तो अगर बीए के मुसलमान देखे ना, तो हमें तो वैसे भी ये एडवाइस किया गया है कि हम इकट्ठे रहें, यूनिटी में रहें, पीस में रहें. ठीक है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि ईरान के दरमियान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो भी आपस में मसले हैं, या यमन के दरमियान या यूएई के दरमियान, उनको ख़त्म करें, थोड़ी कुर्बानी दें सारी साइडों पे, और एकदम इकट्ठा एक ब्लॉक बनाएं और जम जाएं. तो उससे फिर क्या होगा? उससे ये होगा ना, एट दी एंड मुस्लिम उम्मा का और इनकी अवाम का फ़ायदा होगा, और पूरी दुनिया. और वैसे भी अब ये यूरोपियन और ये सारे गोरे और डॉलर शॉलर और पेट्रो डॉलर, इनका जवाल शुरू हो चुका है. उसके लिए इंपॉर्टेंट. और चाइना जो है ना, आपको पता है, चाइना ये मुस्लिम ब्लॉक अगर बनता है ना, तो चाइना अमेरिका के साथ तो कभी खुशी नहीं है, तो चाइना भी इसका हिस्सा बन जाएगा. ठीक है. तो फिर रशिया उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो रशिया भी ऑब्वियसली हिस्सा बन जाएगा. तो फिर कौन रोकेगा? तो हम चाहते हैं यूरोपियन वर्ल्ड थोड़ा बिल्कुल आइसोलेशन की तरफ जा रहा है. हाँ, ठीक है. हम चाहते हैं उन पे भी कोई, देखो ये इकट्ठे हुए थे तो हर मुसलमान, लेकिन ओवरनाइट तो नहीं होने वाला ना. ओवरनाइट नहीं होने वाला. मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, चाइना जो यूरोपियंस है ना, वो तो जब उन्होंने ब्लॉक बनाया तो हर मुसलमान मुल्क छोटे मोटे पे चढ़ दौड़ते थे. हम ये नहीं चाहते कि कोई इस्लाम का ब्लॉक बने और ये यूरोपियन छोटे मोटे देशों पर चढ़ दौड़े. हम ये नहीं, और इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि इस्लाम ये आपको दर्स ही नहीं देता कि आप लोगों पर जाकर जारियत करें. हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पैक्ट होना चाहिए. और बांग्लादेश को हम अगर उसमें वाकई चला जाता है तो मुबारकबाद पेश करते हैं, और बांग्लादेश से हमारी तवक्को है कि वो ऐसा कर डालेगा. ठीक है. और पाकिस्तान उनके साथ है. बिल्कुल. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आज के लिए इतना ही. सी इन द नेक्स्ट एपिसोड. अल्लाह हाफिज. You are watching Apna Watan.